تو میں نے ہالووین اور اس طرح کے وہاں پہ فنکشنز اور یہ چیزیں دیکھی. بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور ایک ذمہ دار شہری کے، آپ اس طرح کی نارملائزیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہیلووین جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ایجاد ہی کہہ لیں گے، اس کی نا ہسٹری 2000 سال پرانی ہے. میں جب یہ کدو یا پمکن وغیرہ کے اندر سوراخ اور اس کے اندر ڈرونی شکلیں دیکھتا تھا نا، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. اصل میں نا غیر محسوس انداز کے اندر نا ہمارے بچوں کے اندر بھی چیز پینیٹریٹ کرنے شروع کر دی انہوں نے. بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ آج ہیلووین ڈے ہے، 31 اکتوبر ہے، تو اپنے ماما پاپا کو کہیں کہ کوئی ہیلووین تھیم بنا کر بھیجے. ایک بندہ مرد پیدا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں واقعی مرد ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی پارٹیز میں جانا شروع ہو گیا جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، 14-15 سال کی عمر میں. کوئی کہتا ہے جی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جی لیزبین ہوں، لڑکی کہہ رہی، لڑکا کہہ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں گے ہوں. انہوں نے اپنے سیز مقرر کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے آگے اب کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو قوم کسی دوسری قوم کی جو ہے وہ شبیہ اختیار کرتی ہے وہ اسی قوم میں سے ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو نا ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے امام حضرات ہیں مسجدوں میں جمعے کے دن اکثر و بیشتر اپنے جو خطبات ہیں، اپنے واعظ ہیں، ان کے جو اس میں موضوع میں اس کو رکھتے ہیں، شامل رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر اس پر بات کرتے ہیں. بالخصوص مخصوص کوئی دن، کوئی تہوار قومی سطح پہ منایا جا رہا ہو اور اس کا تعلق اگر کسی غیر مسلم معاشرے سے یا کسی مغربی ملک سے ہو، تو اس صورت میں اس حدیث کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بعض گشت بہت زیادہ سنائی دیتی ہے. لیکن آج تک میں بذات خود اس حدیث کے تناظر میں اپنے جو ارد گرد ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے جو اعمال اور افعال ہیں اور ان کے جو قول ہیں، اس میں جو تضاد ہے اس کو سمجھ نہیں پایا. اور آج کی ڈیٹ تک جو ہے وہ میں اس کو مطلب بدستور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایکچول میں ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک ٹائم ہمارے پاکستان میں ایسا گزرا جب ہم پہ جو ہے وہ اسلامائزیشن جو ہے اس کا وہ بھوت سوار ہوا، اور ہم لوگ جو ہیں اس میں اس وقت بھی ہماری اپنی خود کی کوئی جو ہے مینٹیلٹی نہیں تھی، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی، بے شک امت مسلمہ کے ایک وسیع و عریض جو ہے نا اس تناظر میں ہم کوئی نہ کوئی شبیہ اور کوئی نہ کوئی تشبیہ جو ہے وہ اختیار کر رہے تھے، لیکن تھا وہ کسی نہ کسی اور نیشن سے ریلیٹڈ. مطلب کبھی ہم ترک جو ہے ان کی ثقافت اور ان کی جو تہذیب ہے اس کو اپنانے لگ گئے، کبھی ہم جو ہے وہ عربی اور کبھی ایرانی اور کبھی مطلب یہ ان گنت آپ کو چیزیں مل جائیں گی جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی، کوئی نہ کوئی ان کے جو متعلقہ جو ان کے تہوار یا رسمیں ہیں یا رواج ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. چلو یہاں تک بھی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی تھی اور ہم اس کو جو ہے وہ مطلب درگزر کر رہے تھے لوگ. لیکن کچھ مخصوص آوازیں اس وقت جو کہ اس کے اینٹی تھیں ان چیزوں کے، جنہیں یہ چیز دقیانوسی لگ رہی تھی یا اسلامائزیشن کا ایک وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے اس چیز کی، تو وہ لوگ بولتے تھے. اب کایا پلٹ گئی ہے. اب یہ 2000 کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک آرام سے، جس کو کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ سٹائل میں، اس کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اس کو رائج کیا گیا. جو شروع میں جو ہے ان پر کچھ آوازیں سختی سے اٹھیں، کچھ لوگ جو ہے اس پہ متشدد ہوئے، پھر تھوڑا ٹائم گزرا، وہ متشدد آوازیں جو ہیں ان میں کمی آتی گئی، کچھ لوگ اس میں سے سائڈ پہ ہو گئے، کچھ اسی چیز کا عادی ہو گئے انہی چیزوں کے، اور کرتے کرتے وہ چیزیں بالکل نارملائز ہو گئی. جس میں ہم اگر مثال لینا چاہیں تو باشمول ہمارے، میں یہ اس میں کسی خاص بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں کہ جیسے سالگرہیں منانا یا کوئی مختلف دن تہوار منانا، اس کے بعد یہ ویلنٹائن ڈے کی بات کر لیں، اپریل فول کی بات کر لیں، یہ دن اسی طرح شروعات میں ان پہ مخالفتیں ہوئیں اور آہستہ آہستہ یہ سب منانا جائز ہو گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اس میں پھر اضافہ ہوتا گیا ہے. جو طاقتیں جو ایجنڈے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو اسٹریٹجیز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں طاقتیں، وہ اس پر پھر اگلے فیز میں چلیں گی. یہ تو فرسٹ فیز تھا. فرسٹ کے بعد سیکنڈ فیز جو آیا اس میں پھر جو ہے وہ ہالووین اور اسی طرح کے جو اور مطلب تہوار اور اسی طرح کی رسمیں اور رواج جو مغربی یا غیر مسلم معاشرے میں رائج ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری امت مسلمہ یعنی کہ صرف پاکستان نہیں، دیگر اور مسلم ممالک وہاں پہ بھی یہ چیزیں آئیں. تو
کرتے کرتے اب یہ ہو گیا ہے حال کہ ہم اب جو سیکنڈ فیز تھا اس کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی ہالووین اور اس ٹائپ کے جو ہے وہ چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں ہماری مارکیٹ میں، ہمارے سماج میں. اور اس کے بعد اگلا جو فیز یعنی کہ جس کا پہلا مرحلہ چل رہا ہے وہ LGBTQ جو ہے اس یعنی جو پرائڈ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اب مارکیٹ میں داخل کی جا رہی ہیں. یہ ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ سب چیزیں شروعات میں ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے ہماری، جو پوش جو اشرافیہ لوگ ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر یہ نچلے لیول پہ جو ہے نا غریب طبقے تک بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ بھی اس کو مناتے ہیں اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج اسی موضوع پر میں کافی دن بعد جو ہے وہ، اور لقمان صاحب بھی بہت دن بعد ہم دوبارہ آئے ہیں، اسی موضوع پہ بات کریں گے. کیونکہ پچھے 2 ماہ پہلے اکتوبر کی 31 تاریخ کو پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان کی کچھ بڑی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئیں جو کہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں باہر آ رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جن پہ کچھ سنجیدہ افراد پہلے گفتگو کر چکے ہیں. آج ہم بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے. میں بلال شوکت آزاد اور میرے ساتھ انجینئر لقمان خان موجود ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم. اور آج کے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر 31 جو اکتوبر ہے، میں اس سے خود جو ہے نا 2014 سے پہلے شناسہ نہیں تھا. 2014 میں بھی میں اس لیے شناسہ ہوا اس چیز سے کہ میں فارماسیوٹیکل میں جب جاب کرتا تھا تو مجھے اتفاق ہوا ہے 2-3 دفعہ آؤٹ آف کنٹری جانے کا. تو تب مجھے فرسٹ ٹائم تھائی لینڈ جانے کا جب اتفاق ہوا تو میں نے وہاں ان دنوں میں گیا تھا، تو میں نے ہالووین اور اس طرح کے وہاں پہ فنکشنز اور یہ چیزیں دیکھی. تو میں تب مجھے مطلب بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اگلے 2-3 سال جب میں ریگولر 2-3 سال گیا ہوں، اس کے بعد پھر جب میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں 2020 کم سے کم 18 اور 20 کے درمیان تو یہ شروعات میں بہت مائنر سی چیزیں ہوتی تھی. 20 کے بعد تو یہ ریگولر ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب میڈیا کی سطح پہ، سوشل میڈیا پہ ہوتا تھا پہلے، اسنیپ چیٹ اور ادھر ادھر مختلف کوئی سیکرٹ گروپ بنے ہوتے تھے، وہاں سے نکل کے اب یہ اوپن سوشل میڈیا پہ آیا. اوپن سوشل میڈیا سے اب میڈیا کے اوپر آ گیا. پرنٹ میڈیا پہ بھی یقیناً اگلے 1-2 سال میں یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کی جانے لگیں گی. بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور ایک ذمہ دار شہری کے، آپ اس طرح کی نارملائزیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات میں ڈسکس کروں کہ ہیلووین جن لوگوں نے ایجاد کی ہے، ایجاد ہی کہہ لیں گے، اس کی نا ہسٹری 2000 سال پرانی ہے. میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا اور یہ منایا کیوں جاتا ہے. مجھے بھی اس سے شناسہ ہوئے 4-5 سال ہی ہوئے، اور میں جب یہ کدو یا پمکن وغیرہ کے اندر سوراخ اور اس کے اندر ڈراؤنی شکلیں دیکھتا تھا نا، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. تو میں کہتا تھا کہ یہ جو پمکن وغیرہ یہ کدو ہے، اس کے اندر اس طرح سوراخ کر کے لائٹیں جلانے کا کیا کنسیپٹ ہے، اور کدو ہی کیوں اس کام کے لیے، اور بھی چیزیں تو ہو سکتی ہیں. اصل میں نا یہ ایک یعنی کسی اور جو نیشن ہے جو بڑی قدیم نیشن تھی، 2000 سال پہلے لگا لیں، انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. انہوں نے اس کنسیپٹ پہ اس کو شروع کیا کہ یہ جو وقت ہے نا 31 اکتوبر کی جو رات ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو آپ کی ایول روحیں ہیں نا، جو وہ ہماری دنیا کی روحوں کے ساتھ بد روحیں کہہ لیں، ان کے اور ہماری روحیں جو زندگی دنیا میں پھر رہی ہیں، ان کے درمیان میں جو پردہ ہے نا، حجاب ہے، وہ بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ روحیں دنیا میں پھرنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ہم ان کو اس طرح کی ڈرونی شکلیں بنا کے ڈراتے ہیں تاکہ وہ ہماری دنیا کو جلد سے جلد چھوڑ دیں. یعنی یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. اچھا، جو ویسے ہی ڈرونی ہیں اور مطلب بدروہیں ہیں، ان کو ہم اس طرح کے کاسٹیوم اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو مطلب ڈرا لیں. ہم ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ان کو بگانے کے لیے سب کچھ کریں، چونکہ وہ خود ڈرونے ہیں تو ہم بھی ڈرونے بن کے ڈرائیں گے تو وہ ڈریں گے. مطلب انہیں فیل یہ کرانا ہے کہ انسان ہے ہی نہیں اس دنیا میں، وہ ان کے جیسے. یعنی وہ کہتے ہیں ڈیڈ اور لائف، اس کے درمیان میں جو پردہ ہے نا وہ بڑا تھن ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس لیے آپ جتنا زیادہ ایول بن سکیں وہ بنے. یعنی اس کا میجر جو سورس ہے نا وہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. کرسچینٹی میں کوئی سیکٹ اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، لیکن مناتے سارے ہی ہیں.
اصل میں وہ ایک ریلیجن سے زیادہ کلچر بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اصل میں یہ جو ہے نا اس کے اندر پارٹیز اور آپ نے پرینکنگ کرنی ہے, پارٹیز کرنی ہے, کاسٹیومز ہیں, ساری ڈرونی شکلیں ہیں, کدو ہیں, بون فائر ہے, یہ سارا اس میں رنگ ڈالنے کے لیے یہ کیا گیا. کچھ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ کچھ کرسچن سیکٹ اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بلکہ کرسچن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو ہیلووین ہے نا یہ آل ہیلوز ایو ہے. آل ہیلوز یعنی ہیلو کو وہ پیغمبر کو کہتے ہیں. تمام ہیلو کے جو سینٹ ہیں یا جتنے بھی پیغمبر آ چکے ہیں وہ اس ڈیٹ کو آئے تھے 1 نومبر کو, اور اس سے پہلے جو ایوننگ آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں آل ہیلو ایوز, اور یہ بگڑتے ہیلووین بن گیا. ٹھیک ہے. کرسچن نے اس کو شروع نہیں کیا تھا, یہ جو قدیم تہذیبیں ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا تھا آج سے 2000 سال پہلے. اچھا اب اگر دیکھا جائے تو یہ ایک تہوار سے زیادہ ایک کلچر بن گیا ہوا. ٹھیک ہوگی بات. اور پاکستان میں بھی یہ جڑیں پکڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت گورے کے ذہنی غلام ہیں. اچھا. وہ ہماری جسموں سے حکومت چھوڑ گیا لیکن ذہنوں پہ ابھی تک ہمارے حکومت کرتا ہے, اور ہم اس کی جو نکالی ہے نا اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور جو چیز وہاں سے آتی ہے اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی ثقافت کا کچرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نو دس از ٹرینڈ, اٹ از, اگر کوئی آپ کو منع کرے تو آپ کہتے ہیں اٹ از جسٹ فار فن, یہ صرف ایک انجوائمنٹ کے لیے. ابھی پچھلے سال 2024 میں آپ کا جو ایمپوریم مال ہے اس نے ایک پورا تھیم بنایا تھا مال کا ہیلووین کے نام سے. اس سال بھی ہوا سر. اس سال بھی میرے کچھ فین ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ اس سال تو بلکہ اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا. اچھا اب بات ہے کہ اگر یہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی کلبس کر رہے ہیں, چاہے کوئی سیکرٹ کلبس کر رہے ہیں, چاہے پارٹیز کر رہی ہیں, چاہے مال اس طرح کے پوری مال کی طرح پہ کر رہے ہیں, اصل میں وہ ان لوگوں کو نا اپنی چیزوں کے اوپر ایک ملمہ چڑھانا ہوتا ہے, اپنی پروڈکٹس کے اوپر, تاکہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے وزٹ کریں. میں آپ کو ایک چیز اس کی وجہ ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ بازار میں ایک بسکٹ کا پیکٹ لینے جائیں یا ایک صابن کا پیکٹ صابن لینے جائیں, اندر پتہ نہیں اس کے کیا ہے لیکن اس کا جو اس کی جو اس کے اوپر ملمہ کاری کی ہوتی ہے یا پیکیجنگ کی ہوتی ہے نا وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے. آپ یعنی پروڈکٹ نہیں خرید رہے ہوتے, آپ بیسیکلی وہ جو اس کے اوپر پیکیجنگ کے اوپر ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اس کی اٹریکشن میں اس چیز کو خرید رہے ہوتے ہیں. اسی بیس پہ ایک پیکیجنگ انڈسٹری وجود میں آئی ہے. صحیح ہے. پیکیجنگ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے اوپر اتنی خوش نمائی کے ساتھ اس کے اوپر رنگ بھریں کہ جناب بندہ کھانے کے لیے نہ لے یا استعمال کرنے کے لیے نہ لے, لیکن صرف اس رنگ کو انجوائے کرنے کے لیے اس کو لے. مارکیٹنگ سٹنٹ میں ہاں. اور یہ جو پروڈکٹ بیچنے والے ہیں اپنی پروڈکٹس کو مہنگا بیچنے کے لیے, سونے کے بھاؤ بیچنے کے لیے, یہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف تھیم اڈاپٹ کرتے ہیں. ویلنٹائن آیا تو غبارے چھوڑ دیے, ہارٹ چھوڑ دیے, اور مدر ڈے آیا تو جناب کیک کر دیے. اب ایک غبارہ جو عام دنوں میں 10 روپے کا بھی نہیں ہوتا وہ ویلنٹائن کے اوپر 200 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. وہ ایک جو پھول ہے 10-20. اچھا اسی طرح انہوں نے ہالووین کی جو پروڈکٹس بنانے والی انڈسٹریز ہیں جن میں کاسٹیومز ہیں, یہ کدو ٹائپ ہیں, کوئی لائٹیں ہیں, اب تو ہالووین تھیم کے کھانے آ گئے ہوئے ہیں. اور وہ کھانے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہالووین تھیم, تھوڑا سا ریسیپی میں تبدیلی کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہالووین تھیم کا کھانا ہے. تو وہ ہمارا جو معاشرہ نا اس رنگ میں اب رنگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے ہی بڑے اثرات تھے جن میں آپ یہی لگا لیں کہ اپریل فول لگا لیں, آپ لگا لیں ویلنٹائن ڈے لگا لیں, آپ لگا لیں وومن ڈے, مدرس ڈے, فادر ڈے, دادا جی کا دن ہو گیا. ہم مسلمان تو ان دنوں پہ نہیں بلیو کرتے. ہمارے تو جو تہوار ہیں وہ تو بڑے شاندار ہیں.
ٹھیک ہے. اور لیکن چونکہ ہماری جو مہنگائی ہے اور ہمارے ملک میں جو ٹینشنز ہیں, اس نے ہمارے جو اوریجنل تہوار ہیں ان کا رنگ بھی پھیکا کر دیا. یعنی ایک غریب بندہ جو ہے نا عید کا تہوار صحیح طریقے سے نہیں منا سکتا, اس کو اس دن بھی بیچارے کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ آج کا دن کا میں نے کھانے کا بندوبست کہاں سے کرنا. یعنی تہوار منانا تو دور کی بات ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ ہر سال عید کے بعد ایک اعداد و شمار کا اپنا جو اسٹیٹسٹک ہے وہ شو کرتی ہے, اتنے ارب کی جناب اتنے خراب کی شاپنگ کی, اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں نا. عید قربان پہ اتنے جانور ذبح ہو گئے, چھوٹی عید پہ اتنے جناب جی اتنا پیسہ خرچ کیا عوام نے. اچھا, اصل میں بات وہی ہے کہ یہ لوگ نا ہمیں مختلف قسم کے فرقہ پرستیوں میں اور مختلف چیزوں پہ الجھا کے اپنے کام کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ ہمیں کسی طرف لگا دیتے ہیں, کبھی ہمیں کسی طرف لگا دیتے ہیں, تاکہ یہ لوگ ہم سے کوشچن نہ کر سکیں کہ جناب ہماری بربادی اور تباہی کے ذمہ دار کون ہے, پہلے یہ بتائیں. اچھا, میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اصل میں ہماری پاکستانی قوم تھوڑی سی نا ایموشنل ہے, اور یہ چیزوں کو بڑی جلدی سے پک کرتی ہے, بہت جلدی سے یہ پک کرتی ہے اور اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے. تو اسی کا ایک پارٹ یہ ہیلوئن ڈے ہے جو 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, اور اس دن جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ پرینک کرتے ہیں. بڑے اسکولز کے اندر یہ تھیم دی جاتی ہے, ادھر بھی دن منائے جاتے ہیں, کاسٹیوم ڈے ہوتا ہے باقاعدہ, بچوں کو کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں رنگ بازی کر کے ہیں آپ لوگ, اور باقاعدہ انعامی مقابلے کروائے جاتے ہیں. میں اپنی بات بتاؤں, بلکہ آپ کو ٹھوس آپ کو جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آپ تھوڑی سی سرچ کریں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس بارے میں. اصل میں نا غیر محسوس انداز کے اندر نا ہمارے بچوں کے اندر بھی چیز پینیٹریٹ کرنے شروع کر دی انہوں نے. بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ آج ہیلوئن ڈے ہے 31 اکتوبر ہے, تو اپنے ماما پاپا کو کہیں کہ کوئی ہیلوئن تھیم بنا کر بھیجے. آپ یا خود ڈرونے بن کر آئیں یا اپنے چہرے کے اوپر کوئی ڈرونا ماسک پہن کے آئیں. اسکول کے ٹیچرز کہتی ہیں کہ کل آپ نے یہ کر کے آنا, اور یا کوئی آپ نے ایسی ڈرائنگ یا آرٹ بنا کے لانا جو ہیلوئن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے بچوں کو غیر محسوس انداز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ کے کلچر کا پارٹ ہے. یعنی اور وہی بات ہے کہ آپ کو ایک اور ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, ہماری یوتھ پہلے ہی بہت زیادہ ہے, اور آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں وہاں سے ہی یہ ٹرینڈ شروع ہوتا ہے. وہاں پہ سر ہولی دیوالی کے بعد ہیلووین اور یہ چیزیں اصل میں ہمارے حکمران بھی اب ہولی مناتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ رنگوں کا تہوار ہے. دیوالی دیکھ لیں, ہاں, تو اب ہندو تو ہماری عید نہیں مناتا. اگر وہ کہے کہ جی خوشیوں کا تہوار ہے, وہ تو ہماری عید نہیں مناتا, نہ وہ ہماری بڑی عید مناتا ہے. لیکن ہم ان کے تہوار کیوں مناتے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے. ہم ہیں جی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ٹھیک ہے, ہم کمپلیکس کا شکار ہیں, انفیریورٹی کمپلیکس ہے, احساس کمتری ہے. ہم جو ہم سے زیادہ جس کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اس جیسا بن کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب کرکٹ کے میچز یا ورلڈ کپ ہو رہے ہوتے ہیں, ہر بندے نے کرکٹر کا کاسٹیوم پہننا ہوتا ہے. اصل میں اس کو اس لیول پہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ کامن مین کے جو ایموشنز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب وہ کامن مین کے ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر وہ اس طرح بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑی آپ کی بات کر رہا ہوں لیکن میری ریسرچ میں ایک چیز آئی ہے سامنے, تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, شاید آپ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں. کہ ہم جو لوگ ہیں انسان بیسیکلی ہمارے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ سیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ جینز میں چیزیں ہمارے جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی 5 یا 6 نسلیں یا 7 نسلیں پیچھے جائیں تو اپنے اس خطے کے اندر آپ کے اور میرے آباء اجداد جو ہیں وہ غیر مسلم نکل آئیں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ اتنے یعنی جو ہندو یا سکھ بھی نہ کہیں, ہندو ہی کہہ لیں آپ, یعنی اس مذہب سے ان کا تعلق رہا ہوگا, اور ان میں تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی 2-3 دن تہوار ہوتے ہیں. اور ہم جو ادھر ایک آزاد مملکت ہم نے بنائی, ایک ملک بنایا جی, یہاں ہم اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے, تو ہم کہیں وہ ہمارے وہ جینز جو ہیں وہ ہم یعنی اس ہماری قوم کو وہ جو جینز ہیں کہیں وہی تو نہیں وہ بار بار وہ پنچ کر رہے ہوتے کہ وہاں تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار ہے تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ لاؤ ایسا. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کمپلیکس کا ہم شکار ہے, تو کمپلیکس اندر سے جینیٹک لگ رہا ہے مجھے. جو میری ریسرچ ہے وہ میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی روشنی یہ ڈال دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ جین سے زیادہ نا میڈیا نے کلچر کو پروموٹ کیا. وہ تو ہے ہی ہے, نہیں میں اس کی بات لیکن ہم دوسروں کا منہ لال دیکھتے ہیں, ہم اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. تو پھر ہماری قوم دیکھیں, میں آپ کو چلے اس میں ایڈ کرتا چلوں, شادی بیاہ پہ کیا ہوتا ہے, یہی کچھ کرتے ہیں. اچھا اب بتاتا ہوں وہ اس میں کیا ہو رہا ہے.
اب فنکشن ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے صرف مہندی تھا, اب مایوں ہیں, اب اس کے بعد ویڈنگ شاورز ہیں, پھر میل کا ویڈنگ شاور علیحدہ, فیمیل کا ویڈنگ شاور علیحدہ. آپ کی بات پوری ہوتی پھر ایک اور آپ کو بتا. اچھا اب میں اس پہ تھوڑا سا بتاتا ہوں. اب ویڈنگ شاور, 2 ویڈنگ شاور ہو گئے, ایک مائیوں ہو گیا, پھر مہندی ہو گئی, پھر بارات ہو گئی, پھر ولیمہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ویڈنگ شاور ہے یہ ہم نے 2 انگریزی نام سے ظاہر ہے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے, گوروں سے. بالکل. مائیوں ہم نے لی ہے ہندوؤں سے, مہندی ہم نے لی ہے ہندوؤں سے, بارات ہم نے لی ہے ہندوؤں سے, ٹھیک ہے. اور ولیمہ ہم کہتے جی سنت ہے, اس کو بھی ہندوؤں نے رنگ میں رنگ دیا ہم نے. یعنی مجھے ریسنٹلی ایک مہندی پہ جانے کا اتفاق ہوا, وہ رات سے فنکشن شروع ہوئے ہیں ان کے اور صبح مارننگ تک چلتے رہے. پھر تو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. انجوائمنٹ دیکھیں, میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس معاشرے کے, میں سمجھتا ہوں مس فٹ لوگ ہیں. یہ بیٹھو تے اپنا سڑدا, جناب بیٹھو تے اگلے سڑدے نے. یعنی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیب میں پیسے نہیں ہوتے, اور آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا قوالیوں کا. ہاں جی. اور جی مہندی پہ قوالی ضرور ہونی ہے. یقین مانے ان قوالیوں میں جب پیسے لٹائے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے پرچم کا بڑا احترام ہے, ہمارے قائد اعظم کا بڑا احترام ہے. آپ کسی پولیس والے کے سامنے ایک نوٹ زمین پر پھینکے اور اس پہ پاؤں رکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو گرفتار کر لے کہ یہ تم ہمارے قائد اعظم کی, ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کر رہے ہو. یہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ نوٹ پھینکے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں ان نوٹوں پہ. اچھا بندہ پوچھے کہ اس وقت آپ کی بے حرمتی کا لیول کہاں پر ہے, ٹھیک ہوگی بات. کوئی بیوروکریٹس کی شادیوں, بچوں کی شادیوں. اچھا اب بات آ کے یہ ختم. اگر کوئی جھنڈے کو آگ لگا دے نعوذ باللہ تو کیا ہوتا ہے, وہ جناب پکڑا جاتا ہے, کہتے ہیں جرم ہے آپ نے جھنڈے کو آگ لگا دی. اچھا اب بات یہ ختم ہوتی ہے کہ کیا ہم نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا. ظاہری بات ہے ایکسیپٹ کر لیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ٹرینڈ آتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے نا جلدی پھیلتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایک دلہا دلہن کی انٹری ہوتی تھی ہال کے اندر, کوئی ہوتی تھی انٹری, کوئی نہیں ہوتی تھی. اب اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے, دلہن کو لڑکا بعد میں دیکھتا ہے, ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں ادھر ہی دونوں, ادھر ہی, بلکہ اب تو چمی چاٹے کا بھی شروع ہو گیا. اچھا میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. میں نے دلہا دلہن کو خود ڈانس کرتے دیکھا, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی. اس زمانے میں دلہن بیچاری گھونگھٹ سے شرم کے ہمارے منہ نہیں نکالتی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے دیکھ رہی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے خود بھی بے حیائی کو اور ان کاموں کو کسی حد تک نارملائز کر لیا, برداشت کر لیا. اچھا ہمارا اگر دیکھا جائے تو امیون سسٹم پوری قوم کا جو ہے نا ویک ہو گیا ہوا ہے. ہمیں کوئی بھی چیز باہر سے آتی ہے ہم بہت جلد اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم بات وہی ہے, جیب میں ہمارے 10 روپے ہیں, ہم انجوائمنٹ کرتے ہیں 50 روپے والی, پھر 40 روپے جو ہے نا وہ ہم ساری زندگی اتارتے ہیں. پاکستان میں کہتے ہیں جی انسان 2 دفعہ پہ غریب لٹا جاتا ہے, ایک جب مکان بناتا ہے اور ایک جب اپنی شادی کرتا ہے. لڑکی والے عام طور پہ بیچارے اتنے وہ ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں کہ وہ برات کا خرچہ اٹھانے میں بیچارے لت و لال سے کام لے رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے فنکشن سارے کرنے ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی بہن بھائی کو کہے کہ جی مجھے آپ کچھ امداد کر دیں, میری بچی کی شادی ہے, تو وہ نہیں کرتے, اس کو صاف انکار کر دیتے ہیں. لیکن اسی شادی پہ جب قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ ہم یعنی ایک دچر کلچر کو, اور پھر اس کے بعد چلیں ایک اور ایڈ کرتا ہوں, انہی کی خواتین وہ انہی قوالوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر اس خاتون کو کوئی ویسے ناچتا دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کی آنکھیں نکال دے, اسی خاتون کے یا ان خواتین کے جو مرد ہیں وہ اس کی آنکھیں نکال دیں, وہ نوٹ ان پہ نشاور کر رہے ہوتے ہیں اور جمع کرنے والے انہی کے پاؤں کے نیچے ادھر ادھر سے وہ اکٹھا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اب بندہ دیکھے کہ جو قوالیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے مرد ہوتے ہیں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں. اچھا اب بندہ پوچھے کہ اچھا وہ عورت کبھی عام حالات میں اپنے خاندان والوں کے سامنے بھی نہیں ڈانس کرے گی, لیکن اس حالات میں وہ غیر محرموں کے سامنے بھی ڈانس کر رہی ہو, تو اب اس میں کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم وہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو گئے, گورا ہم پہ حکمرانی چھوڑ گیا, لیکن مینٹلی ابھی بھی ہم اسی نو آبادیاتی نظام کے غلام ہیں اور اسی ہندو کلچر کے غلام. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں پوری نہیں, اچھا پھر پلی کیا اختیار کیا جاتا ہے, وہ جی ساڑی تے ایکو شادی ہے.
اسی تو بڑے عرصے بعد ساڈے گھر خوشی آئی ہے. اچھا وہ بڑے عرصے بعد خوشی آئی کا مطلب ہے کہ پیسہ آپ نے سارا ادھر ہی آگ لگا دیں. اچھا ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا, وہ کہتا ہے یار مجھے بتائیں کہ آپ شادی پہ اگر 10 سے 20 لاکھ روپے آپ لگاتے ہیں, کہتا جی میری شادی ہوئی تو میں نے کہا میں نے نہ ولیمہ کرنا نہ میں نے برات لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا ولیمہ بھی فرض نہیں سنت ہے. تو کہتا ہے جی میرے باپ نے کہا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں نکاح کروں گا اور اس کے بعد جو میں نے 15-20 لاکھ روپیہ شادی پہ لگانا تھا میں اس کی گاڑی لے لیتا ہوں. کم سے کم شادی کے بعد لڑکی کو گھمانے جوگا تو ہوگا نا. تو ویسے تو مجھے رکشوں میں دھکے کھانے پڑیں گے موٹر سائیکلوں پہ. جو لڑکا شادی کے موقع کے اوپر ایک لینڈ کروزر میں آتا ہے, عام زندگی میں اس کی بیچارے کی مہران کی بھی اوقات نہیں ہوتی. وہ جو پینٹ کوٹ ولیمے پر پہنتا ہے اس نے ساری زندگی میں کبھی نہیں پہنا ہوتا, نہ ہی دوبارہ پہننا ہوتا. اچھا اس سے کیا مقصود ہے کہ آپ نے اب دکھاوا کیا, آپ نے دکھاوا کرنا ہے. اچھا جب آپ اتنا سارا چیزیں پوری کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی کلاش ہو گئے ہوتے ہیں. پھر وہ جو فاقے ہوتے ہیں نا آپ کے پیسے کم ہونے کی وجہ سے, وہ آپ کی بیوی کو دیکھنے پڑتے ہیں, جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر بعد میں خاندانی سسٹم خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو چلیں بات ضمناً بیچ میں آ گئی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو قوم صرف ایلیٹ کلاس نہیں, جو آپ کے غریب درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو بڑی جلدی آپٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں اکثر اپنے بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہم من حیث القوم جو ہے نا وہ خراب ہو گئے ہوئے ہیں. یعنی سمجھ لیں کہ اگر ایک گندم کی بوری ہے تو وہ اوپر اگر اس کے دانے کوئی صحیح ٹھیک ہے تو اندر سے تو سارے گلے ہوئے ہیں, یعنی وہ سارے ان کے اندر گن لگ گیا ہوا ہے. اچھا ہم وہ اوپر کے 4 دانے دے کے خوش ہوتے ہیں. اچھا میں یہ جو آپ نے تہواروں کا ذکر کیا ان میں ہیلووین آپ نے ذکر کیا, ویلنٹائن ڈے کا ذکر کیا, آپ نے ہولی کا ذکر کیا, ہم اس میں بھی ہمارے مسلمان نیو ایئر نائٹ اور کرسمس یہ ساتھ ساتھ ہی ہے. یہ گوروں کا تہوار ہے, وہ اس پہ پاگل ہو جاتے ہیں سر. یہ ایک ہی ہم نے اس کو فیشن بنا لیا. یہ ایک ہی ان کا تہوار جو ہے نا بیسیکلی جو اسی کو انہوں نے سمجھ لیا اس کے 2 پارٹ ہیں, نیو ایئر بھی اور کرسمس بھی. وہ 5-6 دن میں نا وہ خوشیاں منا کے پاگل ہو جاتے ہیں. جس کو سمجھ لیں ہمارا جیسے ہم رمضان میں ہمارا جو آخری عشرہ ہے ہم اس میں جو لیلۃ القدر ہے جس طرح سمجھ لیں وہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک مبارک رات ہے. اس کے ساتھ پھر آگے عید آ جاتی. کنزرٹیولی وہ دیکھا جائے تو وہ 10 دن ہمارے پورے تہواری دن ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہے تو ہم نیو ایئر بھی منا رہے تھے پہلے, وہ نارملائز ہوا. اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا, مسلمان بھی کرسمس ٹری بناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, کرسمس ٹری لگاتے ہیں. میں نے خود کئی پوسٹس دیکھی ہیں, ہر دفعہ دیکھتا ہوں, اور وہ مسلمان گھرانے سارا مسلمان گھرانوں نے اپنے بچوں کو سانتا کلاس کے لباس بنائے ہوتے ہیں. تو وہ جی یہ سانتا کلاس جو ہے نا بچوں گھر میں ٹری لگا ہوا ہے, ادھر وہ گفٹ پڑے ہوئے ہیں اور سارا کچھ. اور مطلب کنسیپٹ اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو ان کو کسی کو نہیں پتا ہونا کہ اس کا کنسیپٹ ہے کیا. نہیں ان کو تو آپ کہہ لیں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے. وہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو ہوتا دیکھا ہے, ہمارے بڑے ہوتے کرتے. میرے نا سر ایک لکھنے والے ایک دوست ہیں بہت زبردست, انہوں نے ایک چھوٹی سی نا ایک سٹوری لکھی, بڑی وائرل ہوئی. یہ کوئی آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے ایک سٹوری لکھی کہ ایک نام انہوں نے کریکٹر یعنی کہ ایجاد کیا جارج ایڈورڈ کے نام سے کہ جی وہ نا بڑا جناب جی ایک اچھا انسان ہے, اچھا فیملی والا بندہ ہے, وہ اس کے اتنے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اور وہ بڑا مطلب کرسچن ہے, یعنی کہ شو یہ کرایا وہ کہ عیسائی ہیں, لیکن ان کی جو حرکتیں بتائی ہیں نا وہ ساری بتائی ہیں کہ وہ جناب جی رمضان آیا تو اس نے پورے روزے رکھے اور بڑا اہتمام کیا. چھوٹی عید پہ وہ اپنے بچوں کو اسپیشلی لے کے گیا, نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا پر وہ باہر کھڑا ہو گیا, مسجد کے باہر خطبہ سنا, دعا میں شامل ہوا. پھر اسی طرح بڑی عید آئی تو بڑی عید پہ اس نے ایک ڈنگر لیا, جانور لیا, اور اس کی اس نے جناب کی قربانی دی اور سارا کچھ. اینڈ تک اس نے بندے نے نا یہ کہانی ساری لکھی. اس کے بعد نیچے پڑھ کے لکھا اس نے نوٹ کیا تھا, پڑھ کے آپ کو اب نارمل لگ رہا ہے یہ سارا کچھ, آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کی کہانی ہے, مطلب کیا لکھا ہوا. کہتا یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کبھی نہیں کرنی نہ انہوں نے کی ہے, لیکن اس میں آپ نام چینج کر لیں اوپر اور یہاں تہوار بدل لیں آپ, تو یعنی مسلمان کا نام لکھ لیں اور تہوار آپ رکھ لیں, یہاں پہ آپ کوئی کرسمس رکھ لیں, ہولی دیوالی رکھ لیں, پھر یہ کہانی پڑھیں تو یہ آپ کو ایکچوئل میں پریکٹیکلی یہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا سر, ہم کیونکہ ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے ہیلووین کے اوپر, اور مغربی دیگر تہوار ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی وہ انٹیگریٹڈ ہیں, وہ چلنے ہی چلنے ہیں. ہیلووین کا جو میں نے اس لیے ذکر کیا تھا, شروع میں بھی میں نے تھوڑا اشارہ دیا تھا, ابھی میں اس پہ کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں.
کہ ہالووین کے آڑ میں جو ایک چیز نارملائز کی جا رہی ہے جو ابھی فرسٹ فیز میں، ہالووین جو ہے یہ اس وقت سیکنڈ فیز میں چل رہا ہے، یعنی ابھی یہ پوش اور تھوڑا اپر مڈل کلاس میں چل رہا ہے، تو اس کو نیچلے لیول پہ لے کے آنا ہے انہوں نے، یہ تھرڈ فیز اس کا ہوگا۔ جو اس کے ساتھ فرسٹ فیز میں اس کی آڑ میں چیز آ رہی ہے وہ ہے LGBTQ یا پرائڈ یا جو رینبو ایجنڈا ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں، ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ، اور اس طرح مختلف چیزیں انہوں نے جو اس میں متعارف کروائی ہیں کہ جو ابھی پارٹیز ہو رہی ہیں ریسنٹ، جو پچھلے سال کی پارٹیز یا اس سال کی پارٹیز، اگر آپ تھوڑا ان کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں جو لوگ جنہوں نے رنگ بازیاں کی ہیں کاسٹیوم پارٹی کے نام پہ یا کسی بھی طرح کی، وہ کچھ اور ہی مخلوق تھے، ٹھیک ہے، یعنی نہ پتر ہے نہ تیے رب جانے کی، وہ والا صاحب ہے کہ مطلب کوئی بندہ ان کو جج نہیں کر سکتا کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کوئی مشاہدے میں یہ چیز آئی ہو، یا آپ اس کو کس اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا ہے رینبو ایجنڈا، یا یہ جو ٹرانسجینڈرزم یا جو LGBTQ والے ہیں، ان کو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح نارملائز ہو جائیں گے جس طرح باقی چیزیں ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ جو ہیلوین لگا لیں، کرسمس لگا لیں، نیو ایئر نائٹ لگا لیں، ہولی لگا لیں، یہاں پہ کوئی بھی اس بات کی تفریق نہیں ہوتی کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے۔ اچھا، ہاں، نہیں ہوتی، یعنی آپ ایک لڑکی بھی وہی حرکتیں کر رہی ہوتی جو کہ لڑکا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اور ایک لڑکا بھی وہی حرکتیں کر رہا جو لڑکی کر رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ لباس ڈرانے سے زیادہ بے حیا زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جسم بھی دکھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ جو بات آپ کر رہے ہیں LGBTQ، اچھا، یہ کیو کی جو ٹرمز ہے نا، یہ کچھ عرصہ پہلے، ویسے تو مغرب پہلے تھی، ابھی متعارف پاکستان میں۔ اچھا، کیو کے ساتھ آئی بھی آگے اس کے، اور پھر پلس بھی ہے، تین چیزیں ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا، کیو تک رک جاتا ہوں، لیکن یہ پوری آگے۔ اچھا، اب بات وہی ہے کہ کیو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جینڈر ہے نا، وہ ڈیفائن کرنا بندے کے رجحان پہ ہے۔ ایک بندہ مرد پیدا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں واقعی مرد ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی پارٹیز میں جانا شروع ہو گیا جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، 14-15 سال کی عمر میں۔ ادھر جا کے اس نے دیکھا کہ لوگ، یار یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی جنس کی تلاش میں ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے جی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جی لیزبین ہوں، لڑکی کہہ رہی، لڑکا کہہ رہا مجھے لگ رہا کہ میں گے ہوں۔ اچھا، ایک کہہ رہا جی میں پیدا تو مرد ہوا تھا لیکن مجھے لگ رہا کہ میں عورت ہوں، میں مرد اور عورت دونوں بائی سیکشول نہیں، ایک ٹرانسجینڈر ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں پیدا تو مرد ہوں لیکن مجھے نہیں لگ رہا مرد ہوں، میں شاید عورت ہوں۔ اور جو بائی سیکشول ہے وہ کہتا ہے جی مجھے لگ رہا کہ میں دونوں طرف اٹریکٹڈ ہوں، مطلب دونوں میں اٹریکشن۔ اچھا، ایک چیز ہے کویسچننگ، کوئر یا کویسچننگ، کیوں جس کو کہا جاتا ہے، اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جناب میں ابھی اپنی جنس کی تلاش میں ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا میری جنس کیا ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں ابھی کویسچننگ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ مجھے کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لو از لو، پیار پیار ہے، یہ مرد سے بھی ہو سکتا ہے، مرد کو مرد سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کو عورت سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بائس ہیٹروجینیس بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح، اور اس کا ہر بندے کو اپنا جو جیون ساتھی ہے نا اس کو اڈاپٹ کرنے کا اختیار ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو مرد کے ساتھ رہے، عورت کے ساتھ رہنا چاہے تو عورت کے ساتھ رہے، یا وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دونوں کے ساتھ۔ ایسی مثالیں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے نال ہی شادی کروں، وہ کہتا جی میں نے خود سے شادی کر لی، میں اپنے نال ہی رہنا۔ اچھا، مغرب میں نا میں نے فیس بک کے نیشنل جیوگرافک پہ 2 سٹوریز دیکھی ہیں کہ 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت رہ رہی ہے، 2 عورتوں کے ساتھ ایک مرد رہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپس میں، یعنی وی آر ان ریلیشن شپ، نہیں ہم ریلیشن شپ میں ہیں، وہاں پہ ایک ٹرمز ہے نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آر ان ریلیشن شپ، آر میرڈ، یہی کہ تم شادی کی ہوئی ہے، ریلیشن شپ میں ہو، یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو۔ اچھا، وہ جو یعنی اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں چونکہ ایک عورت ہوں مجھے دونوں اچھے لگتے تھے، میں دونوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے جی میں ایک مرد ہوں مجھے دونوں لڑکیاں تھیں، میں دونوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یا ہم 10 لوگ اکٹھے رہ رہے، ہم سارے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر جو بیچارے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، جو
خسرا جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے چونکہ ان کے نہ فیملی تو ہوتی نہیں، فیملی والے ان کو نکال دیتے ہیں، تو وہ اپنی کمیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں جس میں گرو ہوتا ہے، وہ ان کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں اور باقی بہن بھائی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے. اور یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، یہ شرافیہ کے بچے ہیں جو کہ سیاستدانوں کے ہیں، بیوروکریٹس کے ہیں اور بزنس ٹائکونس کے بچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اپنی جنس اختیار کرنے کا جو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ کرو. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف گیدرنگز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی بیچ میں اس کے آئیں. یعنی دنیا میں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کی تعداد بڑھنی چاہیے. جیسے ایک فرقے کا بندہ وہ کہتا ہے کہ جی میں اس فرقے کو مانتا ہوں، تو وہ چاہتا ہے کہ اور بھی لوگ اسی فرقے میں آئیں. اور ایک بندہ اگر کہتا ہے جی میں جناب فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ چاہتا ہے اور بھی اس میں آئے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ جناب اگر وہ ڈاکو بھی ہے تو کہے گا اور ڈاکو پیدا ہوں، اور وہ چور بھی ہے تو کہے گا اور چور پیدا ہوں. اسی طرح یہ ایک جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان کے نو گو ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. مغرب کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے نیوڈ کلبز کی، پتہ نہیں آپ نے وہ سنی ہوئی کہ نہیں. انہوں نے اپنے حصے مقرر کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سیز مقرر کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے آگے آپ کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے. میں تھائی لینڈ میں گیا ہوں نا، تو ادھر واکنگ اسٹریٹ پہ بتایا وہاں بھی ایسے کلبز موجود ہیں جو وہاں پہ شرط یہ ہے آپ ایک لیمٹ ہے جہاں ڈرنک آپ نے لینی، کولڈ ڈرنک ہے یا ہارڈ ڈرنک جو بھی، لیکن اس سے آگے اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ LGBTQ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپنی جنس کا تعین کرنا یا اپنی جنس کے میلان کے مطابق کسی بندے کو سلیکٹ کرنا یہ انسانی حق ہے. اور آپ اس پہ وہ مطلب نفرت انگیز جو ہے نا وہ اپنے کہہ لیں کہ جیسچر بھی نہیں شو کر سکتے. اگر تم نفرت کرتے ہو تمہاری کمیونٹی کے نہیں ہو، ہاں، یا آپ برا بھلا منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے یا ان پہ کوئی اعتراض یا کرٹیسزم نہیں کر سکتے. نہیں، وہ جو کرٹیسزم کرے گا وہ گیٹ آؤٹ فرام آور کمیونٹی نا، یہی ہوگا نا کہ وہ کہے گا وہ. اچھا اب میں آپ کو بات بتاؤں، یہ مخلوط ہوتی ہیں جو محفلیں، ہیلووین اس کا ایک بہانہ کہہ لیں یا اس کا ایک طریقہ کار کہہ لیں. اس میں آپ زنا بھی دیکھیں گے، اس میں شراب نوشی بھی دیکھیں گے، اس میں یہ لیزبین گے کی حرکتیں بھی دیکھیں گے. تو یہ ہمارے ملک میں سب ہوتا ہے، لیکن یہ خفیہ جگہوں پہ ہوتا ہے، سیکرٹ. وہاں پہ آپ اور میرے جیسا بندہ نہیں جا سکتا وہاں پہ. لیکن ہمیشہ پہلے چیز ان لوگوں کے درمیان میں آتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے نا نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہے مرد عورت کو بنانے میں، کہ یعنی مرد عورت اس نے کیوں بنایا، یعنی ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں رہے گا، شادی نہیں کرے گا، بچے نہیں پیدا ہوں گے تو جنجٹوں سے آزاد رہے گا. جیسے وہ یورپیز کنٹریز کے اندر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر بندے کو اس کی ماں کے نام سے لکھا جائے گا کیونکہ باپ کا تو پتہ کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے، آپ ویڈ لاک میں رہنا چاہتے ہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک رہنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو اچھا وہی چیز جب کلچر ہمارے ادھر آیا تو ہم بھی اپنے نکاح جو ہمارا ایک مقدس یعنی عمل ہے، عقیدہ ہے، ہم بھی اس سے پیچھے ہٹنے کا ہمارا معاشرہ بھی یعنی ٹوٹنا شروع ہو گیا اس کی طرح. ایک مرد کہتا ہے یار میں کیوں ذمہ داری لوں اتنے بڑے خاندان کی، اگر مجھے باہر سے جو کچھ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے وہ باہر سے مل رہا ہے اور وہ مجھے وافر مل رہا ہے اور مفت میں مل رہا ہے اور میرے ساتھ 4 بندے ریلیشن شپ کے اندر ہے، تو میں کیوں شادی کروں گا. جب وہ شادی نہیں کرے گا تو معاشرہ پھر تباہ ہوگا. جیسے امریکہ میں سب سے زیادہ آؤٹ آف ویڈ لاک بچے ہیں. اچھا اب وہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں سارے، کوئی نشے میں چلا جاتا ہے، کوئی ہیپی بن جاتا ہے، کوئی ماں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پا رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی قبلہ نہیں ہوتا، کوئی ان کے پرنسپلز نہیں ہوتے، کسی معاشرے کو نہیں مانتے، کسی رول کو نہیں مانتے، ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے اور وہ اسی دنیا میں مگن رہتے ہیں. لیکن وہ اعتراض بھی تو یہ کر سکتے ہیں نا، جب ہمارا آپ کا کوئی کبھی کچھ میل جول ہی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ملتا جلتا، ہم اپنا منہ کالا کریں یا لال کریں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب مجھے آپ کو اعتراض آ سکتا ہے، آتا بھی ہے بلکہ، کہ آپ کو کیا لگے ہم جو بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا فرق؟ دیکھیں میں یہی بات ہے، دیکھیں میں نے ابھی ایک بات بیان کی ہے، دنیا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جو خود کر رہا ہوتا ہے سمجھتا میں صحیح کر رہا ہوں. پہلے تو یہ سمجھے. صحیح ہے.
اگر ایک چور ہے تو وہ چوری اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خود کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ میں چور ہوں. ایک ڈاکو ہے ڈکیتی کر رہا ہے تو وہ خود کو اگر وہ غلط سمجھے گا تو چھوڑ دے گا نا. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کبھی اپنا قصور نہیں سمجھتا, چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو, چاہے اپنی ذات سے متعلقہ ہو, اپنی جن سے متعلقہ ہو, کوئی بھی. وہ کہتا ہے دس از مائی, جب وہ کہہ دیتا نا دس از مائی رائٹ, یعنی وہ جو یورپ جو رائٹ کا بڑا لمبردار ہے وہی رائٹس کو کل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اگر آپ اپنی جنس تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. تو یہ ٹرمپ نے ابھی دوبارہ جب حلف اٹھایا ہے اس کے بعد جو اس نے پہلے اپنے 100 دن میں آرڈیننس جاری کیے ہیں, جو قوانین اس نے صدارتی قوانین جو اس نے جاری کیے, اس میں اس نے یہ جو رینبو ایجنڈا ہے یعنی 2 جنس سے اس نے کہا 2 ہی جنس ہیں, مرد ہے عورت ہے, تیسرا کوئی نہ اپنے آپ کو کہے گا اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر کوئی موومنٹ یا کوئی چیز چاہیے, اور یہ ہو ادھر یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے امریکہ میں اس وقت اس کی حکومت ہے. تو یہ وہاں وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم یہاں وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اڈاپٹ کر رہے ہیں. اصل میں انہوں نے نا پچھلے 150-200 سال کے اندر انہوں نے اس کا اثر اپنے معاشرے پہ دیکھ لیا. اصل بات یہ ہے, جب وہ کسی لڑکے کو پوچھتے ہیں, بندے کو پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے, کہتا ہے آئی ڈونٹ نو, آئی اونلی نو مائی مدر, میں صرف اپنی ماں کو جانتا ہوں, مجھے باپ کا نہیں پتا. ادھر ایک عورت زندگی میں اگر 40 سال ازواجی زندگی گزارتی ہے تو 5 سال ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے, 3 سال ایک مرد کے ساتھ, 2 سال ایک مرد کے ساتھ. میں ایسے پرسنل لوگوں کو جانتا ہوں کہ جس نے کسی عورت سے پیپر کے لیے شادی کی اور وہ خود بیچاری نشے میں رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک بچہ ہے جو میٹرک میں پڑھتا ہے, یعنی وہ بندہ جس نے اس کے ساتھ پیپر میرج کی ہے وہ پچھلے 10 سال سے اس کے بچے کو پال رہا ہے. اچھا, اب وہ بچہ جو ہے وہ اس کو تو پتا کہ میری ماں تو مجھے کبھی کبھی ملنے آتی ہے, اور وہ ہر وقت نشے میں رہتی ہے, اور وہ بچہ اس دوسرے بندے کی ہے وہ پاکستانی, اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے آؤٹ آف نیشن ہو کے بھی مجھے پال رہا ہے. یعنی ادھر اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا آپ کبھی نیٹ پہ دیکھ لیں, یہ جو امریکہ کے اندر ایسی اسٹریٹس ہیں, ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ لوگ نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی, اور اتنا گند ہے وہاں پہ. تو وہ بہت اچھا وہ پورٹرے کر کے دکھاتے ہیں. میں ڈاکومنٹریز دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس میں ان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اور گندگی میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہوتے ہیں. آؤٹ آف ویڈ لاک کا مطلب ہے کہ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ, ٹھیک ہے, کسی نے کچھ کھلایا تو کھا لیا, نہیں کھلایا تو نہیں کھایا, کو خیراتی ادارے سے کھا لی, چوری چکاری کر لی, یہی چوری چکاری کر لی. اور ان کو بھی ہمارے جیسے معاشرے میں نشیوں کو گورنمنٹ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرنا کرتے رہو. تو لیکن وہاں کوشش کرتے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی, وہ پھر اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان نشے میں سکون اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کا مقصد کوئی نہ ہو, یعنی اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا آگے پیچھے کون ہے. ہمارے تو معاشرے کے اندر ہمیں یہ پتا ہے یہ دادا دادی نانا نانی, ان کو تو اپنی نانی دادے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. فیملی سٹرکچر ہمارا مضبوط ہے نا, ہمارا فیملی سٹرکچر مضبوط ہے, اور ہمیں بیسیکلی وہ جو کلچر ہے وہ خود تو تباہ ہو گیا ہوا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی بڑے خوشحال ہیں, اخلاقی طور پہ وہ مر چکے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں ان کی اپروچ زیادہ ہو گئی ہے, پہلے ہم ان کو ٹی وی شیوی یا فلموں میں دیکھتے تھے, ٹھیک ہوگی بات. لیکن اب جو بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری ویڈیوز ساری باتیں وائرل ہوتی ہیں ان کی, تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اسی کلچر کو ہم ادھر اب لے کر آئیں گے. دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ مغرب سے متاثر ہے, اور وہ ہم سب کو پتہ ہے. آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھ لیں, آج ریڈ ڈے ہے, آج وائٹ ڈے ہے, آج مدر ڈے ہے, آج فادر ڈے ہے, آج فرینڈشپ ڈے ہے, بالی ووڈ ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانی وہ فلانے بندے نے آج یہ کیا تھا, آج وہ ڈے ہے. تو وہ سارا سال ڈے مناتے رہتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو ہماری جو جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ پھر جناب بڑی. ایک اور میں چیز بتاتا ہوں, میں نے اس چیز کو آبزرو کیا, آئی ڈونٹ نو آپ نے کہ نہیں, آپ کسی یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو وہاں میں 2 طرح کے کلچر کی لڑکیاں ہوگی. ایک وہ لڑکی ہوگی جس کو کوئی پردے شردے کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ جیسے آتی ہے مغربی طرز پہ لباس پہن کے آتی ہے, اور ایک وہ لڑکی ہوتی ہے جس نے نقاب کیا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے میں نے. اچھا, اور میں نے بڑی ہائی فائی ایلیٹ ایک یونیورسٹی ڈیفینس میں موجود ہے, وہاں میرا میں نے بھی دیکھا ہے, وہیں یہ دیکھا میں نے. میں پہلی دفعہ جب گیا تھا تو میں بڑا پریشان ہوا تھا. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, اب ساری یونیورسٹی میں یہی کلچر ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, اور یہ آپس میں فرینڈ ہوتی ہیں. اچھا, اب وہ لڑکی جو بیچاری گھر سے پردہ دار گھر سے ہے, اور اس نے ساری زندگی نقاب نہیں اتارا, پردہ نہیں اتارا,
اچھا اب ہو کیا رہا ہے, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, آج سے کوئی 3 سال پہلے وہاں پہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پھول دے کے پرپوز کیا تھا اور وہ بڑا وائرل ہوا تھا, لیکن اس کے ارد گرد جو تصویریں لڑکیاں بنا رہی تھی وہ بیچاری ساری نقاب پوش تھی. اچھا اب بیچاری وہ بھی انسان ہے, ایموشنز ان کے ساتھ بھی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے. نہیں بھی رنگی جاتی تو کم سے کم ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کلچر جو ہے نا اس میں زیادہ مزہ, ڈریم کرتی ہیں, بناتی ہیں اپنے مائنڈ میں, ایک بنا لیتی ہیں, آئیڈل بنا لیتی ہیں, لیکن وہ ایسا ان کو ملتا نہیں ہے, پھر گھروں میں وہ بدمزگیاں, اور وہ پھر اصل میں وہی بات ہے نا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچاری جو گھر سے پردہ کر کے آ رہی ہے, جس کا ماں باپ گھر والے مذہبی ہیں, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگی جاتی, اور یہ کلچر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہی لڑکیاں جو اوپن ہوتی ہیں وہ اپنی معاشقی کے قصے انہی لڑکیوں کو سنا رہی ہوتی, تو ظاہری بات ہے وہ بیچاری ایک, وہ بھی آخر انسان ہے, اس کے دل میں بھی ہلچل پیدا کچھ ہوتی ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مخلوط کلچر ہے یونیورسٹیوں کے اندر, اصل میں مخلوط کلچر انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر خصوصاً پیسہ کمانے کے لیے دیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا, جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا, وہ کم سے کم ایک دوسرے کے اٹریکشن میں یہاں پہ آئیں, یہ نہیں کہ پڑھنے کے لیے آئیں. اور اکثر یونیورسٹیز کی فیسز بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ امیر ہوتے ہیں, اور وہ اسی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر وہ جو فنکشن اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں لے آتے ہیں. اچھا جب یونیورسٹیوں میں جو کوئی بندے نہیں اتنے بیچارے افورڈ کر سکتے, وہ بھی کوئی زمین جائیداد بیچ کے پہنچے ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہیں سے کلچر جو ہے پینیٹریٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. وہی لڑکیاں پھر اپنے معاشرے کے اندر آ کے, جو بیچاری نہیں افورڈ کر سکتی یا لو مڈل کلاس کی ہوتی ہیں, وہ پھر آ کے اپنی شادیوں تقریبوں میں وہ چیزیں پریکٹس کرتی ہیں. ایک اعتراض آیا, میرے پہ بھی آیا, آپ پہ بھی آیا, کچھ وہ پھر کے کمنٹس بھی آئے کچھ ان باکس میں, کہ میں یا آپ ہے نا, ہم زیادہ تر ہماری گفتگو میں جو ہے وہ پاکستان کی عورتیں وہ نشانہ بنتی ہیں, ہدف ہوتی ہیں, اور ہم جو ہے وہ مسوجنی جو ہے یا نرگسیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اور ہم صرف اور صرف جو ہے وہ خواتین کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ اسی پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا تھوڑی وضاحت بھی کر دیں کہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں, آپ کیوں زیادہ اس پہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب آپ نے یونیورسٹی کی بات کی نا, تو وہ یہاں اعتراض یہ آتا ہے کہ بھئی یہی معاشرہ, اس میں مرد بھی موجود ہیں, وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا تو آپ ذکر بھی نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرتے, لیکن سارا زور آپ نے لڑکیوں پہ, عورتوں پہ لگایا ہوتا ہے, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے, اسٹوڈنٹ ہے, یا کچھ بھی ہے. وہ اس سینس میں جب بات آتی ہے, میں اپنے لیول پہ تو حالانکہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور کلیئر بھی کر چکا ہوں بہت دفعہ, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں آپ کے خیالات جو ہیں, آپ کے نظریات اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں جی, اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور ایک جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور بچہ اس طرف جا رہا ہے, تو آپ جب تک شور نہیں مچائیں گے, بچے کو پکڑنے کی کوشش نہیں کریں گے, بچہ تو اس کو تو نہیں پتا کہ میں غلط جگہ پہ جا رہا ہوں. ایسی بات ہے. اچھا, اسلام نے عورت کے حقوق پہ سب سے زیادہ بات کی ہے. بالکل. اس کا مطلب کہ سورہ نساء جو ہے عورتوں کے اوپر ہے, تو اس میں عورتوں کا ذکر ہے نا. بالکل ہے. اس میں بری عورتوں کا ذکر بھی اور اچھی عورتوں کا بھی ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے, ہماری ساری پاکستانی بہنیں جو بھی پاکستان میں رہنے والی ہیں, ہم یہ جو شور مچا رہے ہیں, ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے نا, یہ آپ کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہوگی بات, تو آپ پلیز اس سے بچ جائیں. یعنی ہمارا جو شور مچانے کا مقصد ہے, میں ایک بات اور بتاتا ہوں, ہمارا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. بالکل آئیڈیا. عورتیں بیچاری زیادہ تر گھروں تک محدود ہیں. بالکل ایسے ہی. جو پروفیشن میں آتی ہیں وہ بیچاری اکثر مس یوز ہوتی. ٹھیک ہوگی بات. اچھا کیوں, اب میں اس کی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جو فرنٹ کاؤنٹر ہے بینک کا, وہاں پہ عورت کیوں بیٹھی ہوتی ہے؟ ٹیلر کاؤنٹر پہ مرد کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کیونکہ مرد اٹریکٹیو نہیں نا. اچھا اب بات یہی ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں ہماری جو عورتیں ہیں معاشرے کی, یا جو لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں, ماؤں کے برابر ہیں, ہم نے ان کو معاشرے میں مس یوز ہوتے دیکھا ڈیلی لائف کے اندر, کبھی بینک میں, کبھی کسی ریسٹورنٹ میں, کبھی فرنچائزیز میں, کبھی مالز میں, مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی. یعنی کہ ہاں, اب دیکھیں وہ مس یوز, آپ نے معاشرے کا اثر تو لینا ہے. ہمارا ہے میل ڈومیننٹ معاشرہ, ایسے ہی ہے. یہاں پہ عورت کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے.
اور وہ ماڈل کسی جگہ پہ بھی آپ بٹھا دیں, چاہے بینک میں بٹھا دیں, چاہے آپ کسی کلب میں بٹھا دیں, اس کو ماڈل کے طور پہ اس کے ذریعے پروڈکٹ بیچی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اکثر فون پہ آپ کو بینک سے لڑکیوں کی کالیں آتی ہیں کہ سر یہ لے لیں وہ لے لیں, مارکیٹنگ کے لیے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے معاشرے میں غربت بڑی زیادہ, بہت ساری لڑکیاں بیچاری مجبوری میں آتی ہیں, ٹھیک ہوگی بات, لیکن ہمارا یہ موٹو ہے کہ ان کو خبردار رہنا پڑے گا. ان کو خبردار رہنے سے کیا مراد ہے؟ خبردار کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہمیں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. اور جب بیچاری, ایک تو ہوتی ہے نا لڑکی جو گھر سے نکلی, اس نے کہا جی مجھے فرق نہیں پڑتا میرے ساتھ کیا ہوگا, اور ایک لڑکی جو بیچاری حیادار با پردہ ہے, با عزت ہے, وہ جب گھر سے مجبوراً نکلی, جب اس کے ساتھ مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس چیز پہ یعنی کہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ ان کی پروٹیکشن کریں. عورت کا سب سے بڑا شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے, وہ عورت کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب وہ کیا ہوگا کہ آپ اکثر دیکھ لیں کہ یہ ماڈلز بیچاری کون ہے. آج کل ایک سٹوری بڑی ہاٹ ہوئی ہے, یہ ایک لڑکی جو نعت خواں ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے, اور وہ جناب نعتیں بھی پڑھ رہی ہے اور ساتھ میں اپنی ادائیں بھی دکھا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی عورت کسی باحیا عورت کے لیے ماڈل ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو بات وہی ہے کہ آپ ایک لڑکی اگر کوئی غلط کام کر کے وائرل ہوتی ہے تو دوسری لڑکیوں کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتی ہے, تو وہ بیچاری لڑکیاں بھی وہی کام کریں گی. پھر ایک لڑکی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنتی ہے اور وہ بیچاری 80,000 روپے مہینہ کما رہی ہے, اور ایک لڑکی ٹک ٹاک پہ آ کے کوئی ڈانس کرتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے, وہ مہینے کا 50 لاکھ روپے کما رہی. تو مجھے بتائیں آئیڈیل کون ہوگا؟ لڑکیاں پڑھنا چھوڑ دیں گی. ہمارا اسلام, ہمارا معاشرہ عورتوں پہ کے حقوق پہ اتنی بات کرتا ہے, یعنی کہ کون سی عورت کے ساتھ آپ تعلق بنا سکتے ہیں, کون سی عورت کے ساتھ نہیں بنا سکتے. ایون ایک فیملی کے اندر عورتوں کے حقوق اتنے بیان کیے گئے. تو پھر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم کیا اپنی ماؤں بہنوں کو اس بات سے آگاہ نہ کریں کہ جی آپ اس فساد اور فتنے سے بچ جائیں, یا اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھا جا سکے. ہم کوئی فیمنسٹ نہیں ہیں, یعنی کہ فیمنزم کو پروموٹ کرنے یا فیمنزم کے خلاف نہیں ہیں. ہم ہیں کہ جناب ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت ملنی چاہیے, اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے, اور جب وہ کسی بے حیائی کے ٹریپ میں پھنس جائیں گی تو ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ جو یہ ہیلووین پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو خواتین آتی ہیں ان کو بلایا نہیں جاتا, خود آتی, اور وہ اسی کیٹیگری کی, میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایسا رنگ ہے جو چڑھ گیا ہوتا ہے ان کے اوپر, تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور یورپ میں یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورت جو ہے, جیسے ایک مثال کہاوت ہے کہ ایک کسان تھا, اس نے ایک بیل کے ساتھ ایک بھینس وہ گائے کو بھی ساتھ میں جوتا ہوا تھا. تو کسی نے کہا تم بیوقوف ہو کہ تم نے گائے کو دودھ دینے کے لیے اور تم نے اس کو بیل کے ساتھ جوتا. کہتا میں نے اس کو کہا کھونٹے پہ بندھی رہے, وہاں پہ دودھ دے, چارہ کھا, موج کر. برابری چاہیے. انہوں نے کہا مجھے برابری چاہیے. برابری جیسے ہم سوچ رہے ہیں ایسے نہیں ہے. اسلام نے جس طرح برابری دی ہے نا وہ صحیح برابری. عورت کے نمبر, عورت کو مرد سے بھی زیادہ فضیلت دی گئی ہے کیونکہ اس نے ماں بننا ہوتا ہے, اور وہ ماں گھر کی چار دیواری میں رہ کے بہتر انداز میں بن سکتی ہے. مرد کو میٹرنٹی لیو نہیں ہے, عورت کے لیے میٹرنٹی لیو ہے 3 مہینے کی. ایسے ہی ہے. کیوں ہے؟ تاکہ اللہ نے جو اس کی جسم کے اندر ایک تبدیلی رکھی اس کو معاشرہ نہ دیکھ سکے. اور وہی عورت جب گھر کے اندر رہ کے وہ سارا کچھ کرے گی اپنے مرد خاوند کے ساتھ تو اس کی حیا میں رہے گی, وہ پاک رہے گی. اصل یہاں پہ ایک سر پرابلم یہ ہے بیسیکلی کہ ہم ڈیفینیٹلی جو بات کر رہے ہیں
ہم اپوز کر رہے ہیں نا, اپوزٹ جا رہے ہیں ان کی جو معاشرے میں فیمنسٹ یعنی جو نظریہ ہے یا یہ جو بھی ایجنڈیز لے کے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں نئے نئے رنگ کے, ہم اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. ہم تو بات وہ کر رہے ہیں جو پہلے ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی اسلام یا اسلامی تعلیمات یا ہماری ثقافت کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں نا, آپ کا تو کوئی سردرد نہیں, آپ ہمیں کیوں بار بار جو ڈسکس کرتے ہیں. نہیں وہ کرے, ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں. اب پوائنٹ یہاں پہ میں یہ بات کرنے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پہ اعتراض آ جاتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم یعنی ان کے معاملات پہ یا ان کی جو بھی پسند ہے چوائس ہے ان کی اپنی جو کرنا چاہے کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے بقول ان کے یعنی ان کے مائنڈ سیٹ. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری جو ایک فیملی فیبریکیشن ہے, جو ہمارا اسٹرکچر ہے, جو ہمارا اسلامک جو کہہ لیں کہ نظریات ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, جو لرننگز ہیں ہماری, وہ ہم اس پہ اگر عمل کر رہے ہیں, ہماری اگر خواتین پردہ کرتی ہیں, حجاب دار رہتی ہیں, اس طرح کے ایونٹس مرد اور خواتین نہیں مناتے یا اس کو برا محسوس کرتے ہیں, تو اس پر اعتراض جو ہے وہ کیوں ادھر سے آتا ہے اس طرف سے کہ بھئی آپ کس لیے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پہ تو اعتراض کی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پہ بھی اعتراض کریں, اس کی بات کرنے والے پہ بھی اعتراض کریں, اس کے اپوزٹ بھی جائیں. لیکن جب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل میں غلط ہے, اسے کوئی غلط نہ کہے. اگر کوئی غلط کہے گا تو ہم اس پہ مختلف جو بھی اس پہ القابات دینے, اس کو جو بھی نام دینے وہ دے کے تو ہم اس کی ٹرولنگ کریں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے. یہ والا جو سر کلچر ہے, یہ والا جو مزاج ہے, اس کو کیسے مطلب دیکھیں جی, جو آپ کی بات بتاتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہے نا تو پروپیگیٹ نہیں ہونی چاہیے نا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہی اب بات کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کریں, جہاں مرضی جا کے کریں, چھپ کے چار دیواری میں کریں, پروپیگیٹ نہ کریں. اچھا, اب وہ اس پہ اعتراض یہ آئے گا, آتا بھی ہے کہ بھئی اچھا ہم اپنے کلب سیکرٹ بنائے ہوئے ہیں, ادھر جو بھی کالا منہ کرنا ہے کریں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈسکس کرنے والے؟ یہ ماریا بی نے ڈسکس کیا نا جب کہ یہ پارٹی سب سے پہلے اس نے آواز اٹھائی تھی, اس نے جب یہ ہالووین پارٹیز اور ان چیزوں میں بات کی ہے تو جو نیچے کمنٹس میں اس چیز کو انجوائے کرنے والے لوگ یا صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اعتراض اٹھایا بھئی ہم تو اپنی چار دیواری میں کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں وہ جو مرضی کریں, ہمارا معاشرہ اس آگ سے متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگ ہمارے معاشرے تک پہنچ رہی ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو جوان ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا دکھ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان پہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں خود بھگتیں گے. ٹھیک ہے, یا ان کو سرکار دیکھے گی. بات یہ ہے کہ جب وہی چیز ہمارے بچوں تک پہنچتی ہے, دیکھیں اگر میں آپ کی اور اپنی بات کروں تو ہم تو عمر کے اس حصے پہ ہیں کہ جہاں ہم برے بھلے کی تمیز کر سکتے ہیں. جو ایک بچہ ٹین ایج ہے, 15 سے اس کی عمر شروع ہوئی ہے, اس زمانے میں اس دور کے اندر انسان کی عقل نہیں کام کر رہی ہوتی, اس کے ایموشن کام کر رہے ہوتے. اور وہ بچہ اچھا اس زمانے میں نوجوان یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ایک نگاہ پھیروں گا تو سیدھا ہو جائے گا, لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, اور انسان کے بننے اور بگڑنے کی یہی عمر ہے, 15 سے لے کے 20-22 سال تک. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے اس عمر میں محنت کرتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں, انجینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. اچھا, اب میں صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بے حیائی کی آگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شریف بچے ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں, جو گھریلو ہیں, ڈومیسٹک ہیں, جو ہمارے بچے جن تک یہ بات نہیں پہنچی وہ کہیں اسی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. ہمارا صرف بات کرنے کا یہ مقصد ہے, ہم کسی پہ کرٹیسزم نہیں کر رہے, ہم اپنے ان بچوں کو اور ان بہنوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو ابھی تک اس فساد کی لپیٹ میں نہیں آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ سوشل میڈیا کو سکرول کرتے ہوئے, کہ فیس بک کو سکرول کرتے ہوئے اگر ان کو کوئی ایسی چیز نظر بھی آ جائے تو وہ اسے اوائڈ کریں, وہ کراہت فیل کریں. اچھا, اب اگلی بات میں, اس وقت فی زمانہ جو ہے نا, یہ آرڈر کا زمانہ نہیں ہے, یہ تربیت کا زمانہ ہے. آپ اپنے بچے کو آرڈر دے کے کسی چیز سے نہیں روک سکتے, آپ اس کی تربیت کر کے روک سکتے ہیں, اسے اور ترغیب ملتی ہے آرڈر سے. بس یہ آرڈر سے ترغیب کیا ملے گی, وہ کہے گا یہ کوئی وجہ ہے میرا ماں باپ مجھے روک رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پرانے زمانے میں جو گیجٹ ہوتے تھے بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے, ان کو لگانا, ان کو لے کے جانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب آپ کے ایک چھوٹے سے موبائل میں جو آپ کی جیب میں سارا کچھ موجود ہے, تو آپ اگر ایک بچے کو آپ آرڈر کے ذریعے روکیں گے تو وہ واش روم میں جا کے بھی وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ادھر تو نہیں کچھ کر سکتے اس کے ساتھ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کے بچوں کی
اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی فسادات سے ایسی چیزوں سے بچ جائیں، کیونکہ جس کی جوانی ان چیزوں میں گزر جاتی ہے، میں ٹین ایج کی میں بات کر رہا ہوں، 15 سے 25 سال تک کی عمر، وہ بعد میں جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں وہ بیچارے کسی قابل بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر ایک بچہ یونیورسٹی میں چلا گیا اور وہ یونیورسٹی میں جا کے رنگینیوں میں کھو گیا، اگر وہ رنگ رلیوں میں کھو گیا، وہ ڈیز میں کھو گیا، تو وہ پڑھے گا کس وقت؟ ادھر اس کو ڈیز مل رہے ہیں، گھر آ کے اس کو واٹس ایپ مل رہا ہے. مطلب آپ یہ مطلب میں آپ کے یعنی کہ اس جواب کو اگر کنکلوڈ کروں تو ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو میسج ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو کرنا چاہیں کریں، بس اس کی تشہیر جو ہے نا وہ اس کا اثر ہمارے جو بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. پروموشن اس طرح کی اپنے سرکل تک رکھیں اس کو سیکریٹلی، جو آپ اگر آپ نے بنائی وہ جگہ سیکریٹ ہے تو پھر اس کی جو باقی چیزیں وہ بھی سیکریٹ رکھیں. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہیلووین سیکریٹ تو نہیں رہا، ہاں نہیں رہا، وہ تو مارکیٹ میں کیوں نہیں رہا؟ ہیلووین تو سیکرٹ نہیں رہا، لیکن اس کی جو پارٹیز ہیں نا جس کی سر دیکھیں، ایک بندہ جب ہیلووین پہ سرچ مارے گا نیٹ کے اوپر، میں ایک مال میں چلا گیا ہوں، وہاں پہ ہیلووین کا تھیم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا میں نیٹ پہ جا کے ہیلووین کے سرچ نہیں ماروں گا؟ بالکل کریں گے. اس سے متعلقہ تصویریں نہیں آئیں گی. تو جب میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں. یعنی آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اب تو ایک کلک پہ ورڈ ہے آپ کے پاس. پرانے زمانے میں آپ کو ایک چیز پہ ریسرچ کرنے کے لیے لائبریریوں میں جا کے پوچھنا پڑتا تھا، پڑتی تھی. اب بات یہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ورڈ کو بھی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس کو کوئی سرچ مار سکے. اس تہوار کو یا اس جو بھی رسم ہے، رواج ہے یا ٹریڈیشن ہے، اس کو رہنے دیں جہاں پہ ہے. اس کو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہیلووین کیا چیز ہے، ہم کیا بتائیں ان کو؟ اسکولوں سے، اکیڈمی سے، یونیورسٹی سے، وہ مال سے. میں لٹرلی بات کہتا ہوں کہ ٹیچرز کہتی ہیں کہ بیٹا کل ہیلووین ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں کوئی ڈرونی شکل بنا کے بھیجیں. ٹرک اور ٹریٹ والا ان کا ایک وہ کہہ لیں کہ اس میں ہے وہ ایک، یعنی یہ دیکھیں جب آپ نے کسی چیز کو اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں. وہ آپ اٹریکٹیو بنانا، وہ کیا کہتے ہیں نا، خطبہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اس میں بات کی کہ بدعت، ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلو بدعت ٹھیک ہے. تو ہر بدعت اور بدعت بانج نہیں ہوتی، اگر ہم وہ بچے دیتی ہیں ہر سال. اب اگر ہم اپنی طرف آ جائیں، ہمارے طرف بھی بڑے تہوار بڑے من گھڑت قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جن کو ہر سال بڑا جو ہے نا وہ بڑھایا جا رہا ہے اور ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. تو اس میں بدعتیں آ رہی ہیں، نہیں جدتیں بھی آ رہی ہیں، بدعتیں بھی آ رہی ہیں. اس میں بھی یہاں پہ یہ بھی تو ان کا ایک مذہبی تہوار تھا نا شروع میں. یہ جو اس کی آپ نے جب ہسٹری بتائی ہے تو اس وقت میں نے نہیں بات آپ کی کاٹی، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت اس جو جن بستیوں میں یا جن جو آبادیوں میں جب 2000 یا 3000 سال پہلے جنہوں نے یہ شروع کیا تھا، تو وہ جن جگہوں پہ رہتے تھے اس وقت یہ اندھیرے کا راج ہوتا تھا. اور یہ جو سردیوں کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ جو اکتوبر نومبر کے، تو یہ کچھ ایسا ان میں وہ تاثر ہوتا ہے جیسے ہوا میں نا کوئی نیگیٹو انرجی پھیلی ہوئی ہے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے چراغاں کرتے تھے کہ بھئی ایک تو روشنی کا بندوبست رہے، دوسرا وہ اپنے گھر میں کوئی بت یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز سجا دیتے تھے جو ڈرونی شکل کی ہو. تو یعنی وہ جس گھر میں وہ ڈرونی شکل ہے وہاں وہ بدرو نہیں جاتی. یعنی وہ جو ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ بدرو اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے کہ یہاں پہ بھی میرے جیسے لوگ ہیں، انسان نہیں ہے. تو یہ کنسیپٹ تھا ان کا بیسیکلی جس کو وہ لے کے چل رہے تھے. اب وہ ان کی بدعتیں دیکھنے کہاں تک پہنچ گئی ہیں، مطلب اس تہوار کرتے کرتے کہاں تک ان کے مذہب میں کوئی روک نہیں ہے، کوئی بیریئر ادھر بھی کہاں رہ گئی ہے سر؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارا مطلب بیریئر تو آفر کرتا ہے نا. ہاں بیریئر آفر تو ان کے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے. لیکن یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اچھا آپ کرسچن کے بعد لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن کرسچن ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں جی نوجوان نسل کو جو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا، تھرل ہوتی ہے. تھرل سمجھ، ایڈونچر، انٹرٹینمنٹ، ہاں تھرل، تجسس، ٹھیک ہے، سسپینس. ہمارے کوئی بھی نوجوان جو 15 سے 25 سال کی عمر تک کا ہے اس کو کیا چیز؟ تھرل، اس کو سسپینس، یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے اگر کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے نا اس میں تھرل ڈال دیں. میں آپ کو دوبارہ مثال کرکٹ کی دیتا ہوں. کسی زمانے میں ٹیسٹ میچ ہوتا تھا، 5 دن لوگ لگے ہوئے ہیں گیندیں کرا کرا کے ان کی برا حال ہو جاتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کون لوگ دیتے تھے، میں تو ان پہ حیران ہوں. اچھا اب اگلی بات، پھر آ گیا ون ڈے، 50 اوورز والا. اچھا ون ڈے دن کو ہوتا تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں اس کو مزید تھرل ایڈ کرو، اس کو رات کو کرو، آدھا دن میں آدھا رات میں، اور گیند کو بھی وائٹ کر دو. جو ان کی کٹس ہیں ان کو بھی رنگین کر دو. انہوں نے کہا یار ابھی بھی تھرل نہیں پیدا ہوا، اب T20 پہ لے آؤ اس کو.
यानी 20 ओवर्स का मैच कर लो। अब देखें पूरी दुनिया में पूरे साल में 2 टेस्ट होते हैं और T20 की सीरीज होती है। T10 भी आ गए। अच्छा, T10 और T5 भी आ जाएगा, एक टाइम आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखें, और क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान लोग देखते हैं, ठीक है। हमारे जमाने में हम भी देखते होते थे, अभी भी देखते हैं, लेकिन एक वक्त में आगे पता चला कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन अगर एक टीनेजर को आप समझाएंगे ना वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको नहीं समझ में आएगी। वो कहेगा ला इतनी अच्छी थ्रिल बड़ी चीज़ है, मेरे वालिदैन मुझे क्यों मना कर रहे हैं। दोबारा बात वही है, अगर मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूंगा कि बेटा दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो देन ही मे अवॉइड। अगर मैं कहूँगा तुमने आज से मैच नहीं देखना, वो अगले दिन 2 देखेगा। तो हमारा जो आज जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं अभी तक हम किसी ना फेमिनिज्म के कोई खिलाफ नहीं है, ना हम चाहते हैं हमारी औरतों की रिस्पेक्ट हो, माशरे में प्रमोशन हो, और लेकिन उनको मिसयूज ना किया जाए, उनको अब्यूज ना किया जाए। और कवानीन हम आगे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि एक इंसान की नेचर को तरबियत से चेंज किया जा सकता है, उसको उसका अच्छा बुरा बता के चेंज किया जा सकता है। तो हम बेसिकली खिलाफ। अच्छा, मैं खिलाफ नहीं। अब मैं अब एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो थोड़े अफोर्डिंग हैं, उनके टीनेजर्स जो हैं, उनके भी तो कुछ शौक है ना, वो भी तो मार्केट में कुछ ना कुछ दस्याब चीज़ों से अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं। न्यू ईयर्स पे, अपनी ईदों पे, तो वो जाते हैं ब्रोथल्स पे, ठीक है। यहाँ लड़कियाँ हायर गर्ल्स उठाते हैं किसी जगह पे, किसी कोठी में। वहाँ हमारा जो थानेदार है, SHO है, या हमारा DPO है, RPO है, वो एक्शन ले लेते हैं, वहाँ उनको उठा लेते हैं वो लोग। उनकी हालांकि गलत वो कर रहे हैं, वो लोग जो नौजवान कर रहे हैं, सही, उन पे एक्शन सही होता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये कि यही एक एलीट क्लास का बच्चा, उनके नौजवान यही कुछ कर रहे होते हैं और उनके पता होता है उनको, और खुद जानते हैं कि यहाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई एक्शन नहीं होता, वहाँ कोई पकड़ने नहीं जा रहा होता। ये फिर जो थोड़ा सा मतलब कह लें कि जो तजाद है ये इस चीज़ का, ये कानून हमारा जो है बेसिकली फिर वो अमीरों पे लागू नहीं होता सिर्फ, यानी कि जो कमज़ोर है उन एलीट क्लास में नहीं फॉल कर रहा, वो थोड़ा मिडिल क्लास है या मतवस्त तबके में थोड़ा बेहतर है, जहाँ जिसको पता है कि भी हाथ डालेंगे तो निकल आएगा कुछ ना कुछ, तो वहीं तक यानी कि महदूद है। देखिए, सादत हसन मंटो का कहना है कि जो कानून है ना मकड़ी का जाला है, मक्खी फंस जाती है और हाथी निकल जाता है, हाथी उसको फाड़ के निकल जाता है। ठीक होगी बात। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि यहाँ कानून सिर्फ गरीब पे चलता है। ठीक होगी बात। देखें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे इस शहर लाहौर में ऐसे क्लब्स हैं एलीट क्लास के, जहाँ एक आम बंदा गुजर नहीं सकता वहाँ से। बस फिर यही बात, अब बात वही आके ख़त्म होती है कि जहाँ तक एक SHO या एक थानेदार, उसकी जहाँ तक पावर है वहीं तक जा सकता है। अच्छा। ठीक है, हालांकि उसको तो कानून है ना उसके पास, नहीं पावर वही जिस तो कानून का सहारा लेके वो उधर जाके वो सारा कुछ कर रहा है, वो फिर देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि उसके पास वो मकड़ी का जाला है, वो फंस जाएगा वहाँ पे जाके अगर जाएगा तो इसलिए बेहतर वही है कि वो क्या करते हैं फिर अपनी एफिशिएंसी, थानों की एफिशिएंसी दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो फिर इस तरह की रेटे शटे मार के अपना रोजनामचा पूरा करते हैं कि जी हमने इस, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी काफी अच्छा, वो रातों रात तो चीजें वो भी नहीं पैदा होती, वो डेफिनेटली वो एक अच्छे से वहीं पे होती हैं। वही बात है कि वो उसको पनपने दिया जाता है पहले। हमारा मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि पहले बुराई को अच्छी तरह बढ़ने दो, जब बढ़ जाए तो फिर उसको रोको, ना कि उसको रूट कॉज से नहीं उसको आपने दूर करना। चले अब हम इसको ना कंक्लूड करते हैं सर के जो त्यौहार और जो भी रस्म रिवाज जो भी यानी कि चीज़ें ट्रेडिशन के तौर पर या कल्चरल मतलब डेफिसिट को शो कर रही हैं पाकिस्तान में, इन पे हम हर दफ़ा जब बात होती है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं तो आगे फंस जाते हैं एक ही जगह पे कि हल हमारे पास कोई नहीं होता इसका। और मैं समझता हूँ आज भी हम इस पे हल के अगर जितना भी वो कर लें वो पानी में ना मदानी पहने वाली बात है, हल निकालना काम है रियासत का। हम तो सिर्फ जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं ना, हम उनको सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, या अपनी जो हमारी नीड है वो हम उनके सामने रख सकते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब ये जो चीज़ें हैं ये किस तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, नज़र आ रहा है सामने, लेकिन ये कहाँ तक जाके रुकेंगी और हम तब वहाँ पे क्या कर रहे होंगे? क्या हम उस वक़्त इस चीज़ के अंदर अपने आप को, हमारा यानी ज़मीर
آپ کی اپنی بات نہیں کر رہا میں، اوور آل یعنی سماج کی بات کر رہا ہوں کہ جو والدین یا جو سنجیدہ لوگ اس چیز کو ہماری طرح برا سمجھتے ہیں لیکن اس پہ نہ بول رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں، نہ روک رہے ہیں، تو آخر کہیں نہ کہیں تو جا کے یہ چیزیں رکیں گی نا، سٹاپ لگے گا. تو وہاں جا کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا جو ضمیر ہے ہم اس کو کیسے مطمئن کریں گے کہ بھئی ہم نے کچھ کیا ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا ہے ہم نے. آپ نے اکثر ایک ورڈ سنا ہوگا، آج کا گیا گزرا دور. گیا گزرا دور. ایک بندہ اگر ایک عالم خطاب کر رہا تو کہتا اج دے گئے گزرے دور جو بھی تسی اگر میری گل سن رہے ہو تو جنتی ہی گئے، جنتی ہے کنفرم جنتی ہو، کنفرم جنتی ہو. کہتا اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آج کے گئے گزرے دور تسی ایتھے بیٹھے ہو میرے سامنے تو تسی جنتی ہو. بات صرف یہی ہے کہ میں ایک عالم کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر پورے لاہور شہر میں آپ کو اگر عالم چاہیے نا پورے لاہور میں تو صرف 5 سے 6 عالم چاہیے جو پورے لاہور کی تربیت کر سکتے. اچھا، کیا پورے لاہور کی تربیت کر سکتے 6 عالم چاہیے، 5 سے 6 عالم. اچھا، تو کہتا ہے ادھر عالم کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک ہے، تربیت کوئی نہیں ہو رہی. نہیں، کیوں نہیں تربیت ہو رہی؟ کہ ہر بندے نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو ہے نا سیکٹ ہے وہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا سیکٹ ہے صحیح ہے. یعنی آپ جب اتنے وہ بنا لیں گے تو آپ کو پھر اتنے ہی گروہ بن جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات. میں آپ کو نا اکثر جب بھی آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ معاشرہ فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ، معاشرے سے ملک، ملک سے دنیا. اگر آپ نے جیب میں آئی فون رکھا ہوا ہے 4-5 لاکھ روپے کا، آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ نے تو نہیں پکڑایا، کس نے پکڑایا؟ آپ نے خود پکڑا ہو. ٹھیک ہوگی بات. دوسری بات میں یہی بات دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے سمجھ لیں کہ ایسے سمجھ لیں کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور کپڑے بھی ہم نے نا سوتی پہنے ہوئے ہیں. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں کیسے رہتے ہو؟ مفہوم ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے کہ جیسے میں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے اور میں ایک خاردار راستے پہ جا رہا ہوں، کانٹے ہیں جہاں پہ، کانٹے ہیں، تو میں کہاں سے میں جس طرح چلوں گا اصل میں وہ چیز ہو. ایسے دنیا گزارنی چاہیے. میں گورنمنٹ کتنے کا ایکشن لے گی؟ ہر بندے کے پیچھے ایک پولیس والا نہیں لگا سکتی. دوبارہ بات وہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر کردار ادا کرنا ہے. آپ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی. میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں اگر صرف آپ اپنی اولاد کو ہی ان فتنوں سے بچا لینا تو آپ بہت بڑے ایک کامیاب بندے ہوں گے. اچھا، ہم چونکہ ایک پسی ہوئی قوم ہے جن کو روٹی سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. غربت کہتے ہیں ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نظر تو یار آج کل نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں غربت کے کس لیول پہ ہے کہ جناب بےروزگاری ہے، بد امنی ہے، لوگوں کے پاس لٹرلی کھانے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت کا فاقہ بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن سفید پوش لوگوں کو بتاتے نہیں. ٹھیک ہوگی بات. مہنگائی عروج پر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، وہ ان کو تعلیم کہاں سے دلوائے گا؟ وہ ان کی روٹی کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جو غربت ہے نا اور جہالت، یہ برائی کی روٹ کاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ کہتے جی عورت بیچاری خود کبھی بھی برائی کے راستے پہ نہیں جاتی، مرد ڈالتا. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرد کی آواز، مرد ڈالتا اس کو. ٹھیک ہوگی بات. تو ہمارا دوبارہ بتاؤں گا میل ڈومینیٹ معاشرہ اور مرد عورتوں کو اس طرف ڈال دیتے ہیں. بعض بیچاری مجبور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بات اینڈ پہ وہی ہے. میں نے کئی پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں یہی بات بتائی ہے. اگر ہم سرکار پہ تکیہ کریں گے کہ وہ آ کے ہمیں سیدھا کرے، ہمیں کوئی ڈنڈا دے تو پھر ہم سیدھے ہوں گے، تو پھر وہ بات بڑی دور ہے. تو اب آپ اگر میں سنجیدہ لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جیسے اور سنجیدہ لوگوں کے پیدا کریں، تربیت کریں اور انہیں کہیں کہ اپنے رایا کو سمجھاؤ. صحیح ہو گیا. اچھا، میں اور آپ یہ اتنا ہی شور مچا سکتے ہیں جو یہاں پہ. اچھا، یہ بھی ہم اگر کر رہے ہیں تو ایک درد دل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یار ہمارا جو آواز ہے ہماری فیملی تک نہ صرف پہنچے، زیادہ لوگوں تک پہنچے. ہمیں اپنی قوم کا درد ہے، اپنے نوجوانوں کا درد ہے. کیوں کہ ہمارا نوجوان محنتی نہیں رہا.
ہمارا نوجوان سست ہو گیا, ہمارا نوجوان کاہل ہو گیا, اس کو ہم نے اس گیجٹ کے ذریعے آرام پسندی کا قائل ہو گیا. وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی بونگی ماروں اور مجھے کوئی کرنا نہ پڑے, اور مجھے راتوں رات جو ہے نا مہارت اور شہرت مل جائے. ہمیں آئیڈیل وہ مل رہے ہیں جو ایک گانے کے ساتھ ہٹ ہوئے ہوئے. ہمیں آئیڈیل وہ نہیں مل رہے جنہوں نے زندگیاں اپنی گال دی ہیں, اپنی زندگیاں گزار دی ہیں ایک مقصد کے پیچھے. ہمارے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ختم ہو گئے ہیں, ہمارے ہارڈ ورکنگ امپلائی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں معاشرے کی. ایک بندے نے ایک بات بتائی, مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے کہا کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. اگر کام کروانے جاؤ تو کام والا بندہ بھی نہیں ملتا, تو پھر کام کون کر رہا ہے؟ کام لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, اور اگر کام کروانے جاؤ تو کام والا بندہ بھی نہیں ملتا, اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارا معاشرہ, ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ آرام پسند ہے. وہ کہتا ہے یار میں لیٹا رہوں, مجھے گاڑی مل جائے, بینک بیلنس مل جائے. اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو میڈیا پہ پروموٹ کیا جاتا ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ, وہ ان کو آئیڈیل بنا لیتا ہے. جب ان کو آئیڈیل بناتا ہے تو خود بھی برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بربادی ملٹی پلائی ہوتی ہے. اچھا, جب ایسے بندے پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں قوم کی, خاندان کی, تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد بربادی ہوتی ہے. بربادی کیا ہوتی ہے؟ اولاد اس کی صحیح نہیں ہوتی, بیوی اس کی تابع دار نہیں ہوتی, وہ خاندان نہیں, نظام ہی بگڑ جاتا ہے سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے مرد عورتوں کو چھوڑے, مردوں کی میں بات کرتا ہوں, چونکہ میل ڈومینیٹ معاشرہ, تو ہمارے معاشرے کے مرد کاہل سست ہیں, محنتی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ صرف ڈنگ ٹپاؤ کر رہا ہے, وہ اس لیول کا نالج نہیں حاصل کر رہا کہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے, وہ اس لیول کی پریپریشن نہیں کر رہا. تو کیا کریں گے آپ پھر؟ ایسی قوم کا کیا کریں گے جس کی یوتھ 65% ہے اور ان میں سے کام کی 20% بھی نہیں ہے؟ تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ سرکار زیادہ کیا کرے گی؟ اسکول کھول دے گی, کالج کھول دے گی, فیسلٹی دے دے گی, اور کیا ہوگا؟ ایک بندہ کام نہیں کرنا, کہتے گھوڑے کو پانی تک لایا جا سکتا ہے, پانی پینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں نا عورتوں کی بات مردوں کی نہیں کرتا, تو مرد بھی ہمارے معاشرے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں, کیونکہ وہ عورتوں کے پروٹیکٹر ہیں. اگر نہیں پروٹیکٹ کریں گے ان کو معاشی طور پہ, عزت کے طور پہ, تو کیسے عورت بیچاری سروائیو کرے؟ اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعداد بھی مردوں سے زیادہ 51% ہے. ٹھیک ہو گیا سر, اب ہم جو ہے وہ اپنا اختتام کی طرف چلتے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے آج گفتگو سنی, دیکھی, ہم ہر دفعہ جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انہی موضوعات کو مختلف طریقوں سے, مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں. مختلف جو معاشرے میں ٹیبوز ہیں ان پہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور حل پھر آپ لوگوں کی طرف چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ آگ اگر آپ کے گھر تک آ رہی ہے, آپ کے بچوں تک پہنچ رہی ہے, تو اس کو آپ نے اپنے بچوں کو کیسے آپ نے بچانا ہے, اس کی فکر کریں. آگ جو ہے وہ اس نے نہیں رکنا, آگ نہ ہم روک سکتے ہیں, نہ جو اس کو روکنے والے ادارے ہیں, اتھارٹیز ہیں, اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اس آگ سے پھر ہم یہی کر سکتے ہیں, اپنا دامن بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں. اور آج کیا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے, ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, اور پسند آئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کمنٹ باکس میں. میں بلال شوکت اور انجینئر لقمان صاحب جو ہیں وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.